ایران اور عمان آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے راستے کی جغرافیائی حدود پر متفق ہو گئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کر دی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ معاہدہ اسی صورت ممکن ہوگا جب کوئی تیسرا فریق اس میں مداخلت نہ کرے۔ ایرانی حکام پاکستان اور قطر میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ روابط میں ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان میں نئے انتظام کی مفاہمت آخری مرحلے کے قریب ہے۔ جہازوں سے ٹرانزٹ فیس ایرانی قیادت کے فیصلوں اور امریکی رویے پر منحصر ہوگی۔ ایران عمان مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ آبنائے ہرمز مکمل کھولی جائے گی۔ نیا ماڈل پچھلے 60 برسوں سے جاری انتظام سے مختلف ہوگا۔ جہازوں کے راستے کا قابل ذکر حصہ ایرانی پانیوں سے ہوگا۔ ایران عمان ڈیل کے بعد امریکہ ایران ڈیل آئندہ چند روز میں طے پا سکتی ہے۔ امریکہ سے اشارے ملے ہیں، وہ وعدوں پر پھر سے عمل کے لیے تیار ہیں۔ ایران سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا۔ تہران نے بڑے امریکی حملے کے ڈر سے مذاکرات کے لیے مجھ سے التجا کی۔ تہران سے بات چیت جاری ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تقریب سے خطاب میں کہا، اصل اہمیت صرف عملی اقدامات کی ہے، فوجی کارروائی کی بجائے سفارتی حل ترجیح ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ ایران معاہدہ نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے ہی نقصان دہ ہوگا۔ امریکہ کے پاس بڑے پیمانے پر اسلحے کے ذخائر موجود ہیں۔ غداری پر مبنی بیانات لیک کرنے والوں کو تلاش کر کے طویل سزائیں دیں گے۔ امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو خطے کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایران نے خبردار کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق ایران نے خلیجی ممالک کو جوابی کارروائی کا پیغام دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی عرب، قطر، ترکی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت اہم حکام سے رابطے کیے۔ عباس عراقچی زور دیا ٹرمپ کو نئی فوجی کارروائی سے روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ ایران نے خبردار کیا کہ حملے کی صورت میں امریکی اثاثوں، آئل فیلڈز اور ریفائنریز، بجلی اور دیگر بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ اور ایران پر مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ سے فوجی کارروائی مؤخر کرنے اور سفارتی حل تلاش کرنے کی اپیل کی۔ ایران کا نظام اندرونی اختلافات کا شکار ہے۔ تہران سے مذاکرات ہمیشہ مشکل، پیچیدہ اور طویل ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، تہران سے مذاکرات مشکل اور وقت طلب عمل ہوں گے۔ ایران کے اندر مختلف آراء رکھنے والے گروہ موجود ہیں۔ کچھ دھڑے جنگ کے خاتمے کے خواہش مند ہیں، کچھ عناصر تنازع جاری رکھنے کے حامی ہیں۔ امریکہ ایران کے اندرونی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی، معاشی اور سفارتی ذرائع استعمال کر رہا ہے۔ واشنگٹن کا مقصد ایسا نتیجہ حاصل کرنا ہے جو امریکی مفادات کے مطابق ہو۔ حتمی نتیجے تک پہنچنے کا راستہ پیچیدہ اور وقت طلب ہوگا۔ دشمن نے سازش کی تھی، 48 گھنٹے میں ایرانی حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، واشنگٹن سمجھتا تھا جنگ اور پابندیوں سے شام کی طرح ایران میں بھی حکومت تبدیل کر دے گا۔ نئے سپریم لیڈر نے ایران کو متحد اور مضبوط بنایا ہوا ہے۔ ایرانی عوام کے حوصلے اور عزم نے دشمن کے ارادے ناکام بنا دیے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود ایران آج طاقتور اور باوقار ملک کہلاتا ہے۔ امریکہ ایرانی یونیورسٹیز اور تحقیقی اداروں کو نشانہ کیوں بناتا ہے؟ دشمن ہر اس علامت کے خلاف ہے جو ایرانی عوام کو آزاد اور تخلیق کار بناتی ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کوئی بھی قابل شخص ایران میں قائدانہ کردار ادا کرے۔ اقتصادی اور سیکورٹی چیلنجز کے باوجود قومی اتحاد نے ایران کو ناقابل تسخیر بنایا۔ سپریم لیڈر کی موجودگی ایرانی عوام کے لیے غیر معمولی طاقت کا سبب ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ان کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی جائے گا۔ ذرائع کے مطابق دورے کے دوران شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ملاقات میں امریکہ ایران جنگ اور امن مذاکرات سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ اسحاق ڈار پہلے ہی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اسحاق ڈار کی مسجد نبوی میں روزہ رسول پر حاضری، پاکستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے دعا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے مسلم امہ کی خیر اور سلامتی کے لیے بھی دعا کی۔ اسحاق ڈار کی حضرت امیر حمزہ کے مزار پر بھی حاضری، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میں نے پرفارمنس کے
پر پرائم منسٹر کو جواب دینا ہے، اور میں پرائم منسٹر صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرائیں، تمام منسٹریز کی پرفارمنس کو اس سے ایویلیویٹ کرائیں، اور جو رزلٹ ہے وہ پبلک کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کون سی منسٹری کتنا پرفارم کر رہی ہے۔ بالکل آج بھی قائم ہوں، نظام بالکل تباہ ہوا ہے، لیکن میں نے وہ نظام 80 سال کا تباہ ہونے کا کہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت مکمل کرے گی۔ 5 سال تک شہباز شریف ہی وزیر اعظم رہیں گے۔ بعض عناصر میرے اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم تمام وزارتوں کی تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرائیں تاکہ حقائق عوام کے سامنے آ سکیں اور معلوم ہو سکے کہ کون سی وزارت کتنی کارکردگی دکھا رہی ہے۔ میری پارلیمانی حاضری تقریباً 70% ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ میں نے 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کیا، ان کا شکریہ۔ سسٹم کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر بولے ان کا بیان حکومت کے خلاف چارج شیٹ نہیں بلکہ خامیوں کی نشاندہی تھی۔ وزیر اعظم روزانہ 14 سے 16 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اگر انہیں مزید مؤثر نظام اور مکمل تعاون حاصل ہو تو نتائج مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ نیا دن نئی قیمت، پیٹرول 4 روپے 45 پیسے مہنگا، ڈیزل 2 روپے لیٹر سستا۔ اگر اوگرا نے آج کی نئی قیمتوں کا تعین کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 333 روپے لیٹر مقرر، ہائی اسپیڈ ڈیزل کا 1 لیٹر 383 روپے 86 پیسے میں فروخت۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کے یومیہ نظام سے شہری پریشان، کہتے ہیں مہنگے تیل نے مشکلات بڑھا دی۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے ضروریات زندگی مزید مہنگی ہو گئی۔ مشرق وسطی میں غیر یقینی صورتحال، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $79.92 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $75.57 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں 16,4294 فی اونس میں فروخت۔ چپ ساز کمپنیز کے حصص کی فروخت کا دباؤ، ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1561 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس میں 1,81,574 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ امریکہ نے ایران پر عائد پابندیاں نہیں اٹھائی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق واشنگٹن نے عراقی حکومت پر عائد پابندیاں اٹھائی ہیں۔ اس سے پہلے عرب میڈیا نے پاسداران انقلاب سے وابستہ 3 اداروں سے امریکی پابندیاں اٹھائے جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران کے خلاف امریکی ناکہ بندی کے نفاذ کا عمل جاری۔ سینٹ کام نے تجارتی جہازوں کی نگرانی اور کارروائیوں کی نئی تفصیلات جاری کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اب تک 48 تجارتی جہازوں کا رخ تبدیل کیا گیا، 2 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا، 2 جہازوں کو تحویل میں لیا گیا۔ مشرق وسطی کے علاقائی پانیوں میں امریکی فضائیہ کے F-16 لڑاکا طیارے نے گشت کے دوران فضا میں ہی ری فیولنگ کی۔ خطے اور بحری اور فضائی آپریشنز کا مقصد پابندیوں کے نفاذ اور سمندری سرگرمیوں کی نگرانی کو یقینی بنانا ہے۔ ایران غزہ پر جاری مذاکرات میں حماس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ صدر مسعود پزشکیان کی حماس پولیٹیکل بیورو کے سربراہ خلیل الحیہ سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا تہران مذاکراتی عمل کے دوران فلسطینی رہنما کے ہر اقدام اور فیصلے کی حمایت کرے گا۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون اور ریاستی دہشت گردی کے خاتمے پر زور۔ سلامتی کونسل میں دہشت گردی کے بڑھتے خطرات پر تشویش کا اظہار۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو متحد ہو کر اقدامات کرنے ہوں گے۔ افریقہ، مشرق وسطی اور افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں جدید ٹیکنالوجی، ڈرونز، سوشل میڈیا، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ذرائع استعمال کر رہی ہے۔ تدارک کے لیے عالمی تعاون، سرحدی نگرانی اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کا روکنا ضروری ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ عالمی برادری کو ریاستی دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला का गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने चीन और तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASPs की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर का क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। लॉ इन्फोर्समेंट सेंटर में डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन और समरी ट्रायल एक छत तले होगा। मामूली नौयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मौसर तस्फिया मुमकिन बनाया जाएगा। इंटरोगेशन को बतौर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मुतारिफ कराया जाएगा। ASPs ने चीन और तुर्किया के जदीद पुलिसिंग, सर्विलेंस सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी और जदीद आलात के इस्तेमाल और अमन व अमान के इंतजाम से मुतालिक मुशाहिदात से आगाह किया। बुशरा बीबी को जेल में 1.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की अहम रिपोर्ट सामने आ गई। जेल हुकाम की बुशरा बीबी को कैद तन्हाई और इम्तियाजी या गैर मुसावी सलूक की तरदीद। बुशरा बीबी के साथ दूसरे कैदियों की तरह ही सलूक किया जा रहा है। वो साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हैं, इसीलिए उनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कुछ इजाफी इंतजाम किए हैं। आम खवातीन कैदियों को उनके कैद की जगह तक रसाई नहीं। बुशरा बीबी जेल के अहाते में आज़ादाना नकलो हरकत कर सकती हैं, जिसमें एक बड़ा कमरा, अलग सेहन और अलहदा बावर्ची खाना है। जेल की खातून मेडिकल ऑफिसर रोजाना कम अज कम 2 मरतबा के कमरे में आकर मुआयना करती है। बुशरा बीबी के लिए 2 खवातीन वार्ड हर वक्त तैनात हैं, जो मुकर्ररा मेन्यू के मुताबिक रोजाना 3 वक्त का खाना तैयार करती हैं। पंजाब में ज़िले इंतज़ामिया का नया तंजीमी ढांचा तश्कील, बल्दियाती इदारों के मुतअद्दिद इख्तियारात सल्ब, ज़िले इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में इजाफा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स को पास प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, DC ऑफिस से मुतल्लिका अमूर, लॉ एंड ऑर्डर कोऑर्डिनेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट के इख्तियारात तफवीज़। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कोर्ट, लैंड रिकॉर्ड, आबियाना एग्री इनकम टैक्स का अख्तियार मिल गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट की नई असामी तख्लीक करके पैरा, ज़्यादा तजावुज़ात, प्राइस कंट्रोल, स्पेशल प्लानिंग, एक्साइज और PRA के अमूर सौंप दिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को सुथरा पंजाब, वासा, PHA, साफ पानी, लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर F&P के पास फाइनेंस एंड प्लानिंग, डेवलपमेंट स्कीम्स, हेल्थ एंड एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अमूर होंगे। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। कसूर की आमिना महबूब की 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन। राजनपुर के मोहम्मद कासिम ने 1191 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। लाहौर की तालिबा आसफा जावेद की 1190 नंबर्स लेकर तीसरी पोजीशन। इस साल मैट्रिक नताइज में लड़कियां बासी ले गई। तालिबात की कामयाबी का तनासुब 72.03% रहा। लड़कों की कामयाबी का तनासुब 55.49% रहा। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में लैपटॉप और इनामात तकसीम। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। लाहौर और फैसलाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी कमेटी चौक से मुल्हिका नाले में गिरने वाली बच्ची की तलाश का ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात की कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी चंद मकामात पर बारिश की पेश गोई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। साहिली इलाकों में मतला जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। दरियाए सिंध में काला बाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। नारोवाल, नाला बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। मुल्क भर में जश्न आज़ादी शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। शहर शहर आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार। बैचेस और झंडियों के साथ खुसूसी मलबूसात की भी खरीदारी जारी।